جی السلام علیکم، میں ہوں شائستہ یاسمین، اور آج جو ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میڈیا کے حوالے سے۔ میڈیا کی اہمیت آج کل کے دور میں بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ خواتین کی کامیابیاں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں بھی میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ اس کردار کو مزید اجاگر کرنے کے لیے، میڈیا میں خواتین کی شمولیت کو بہتر بنانے کے لیے اور پہلے سے میڈیا میں موجود خواتین کی صلاحیتوں اور استعداد کار کو بڑھانے کے لیے ہم صحافیوں کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ نہ صرف صحافیوں کو بلکہ میڈیا کے لوگوں کو بہت زیادہ اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ خواتین ہمارے معاشرے کا اہم جز ہیں۔ یہ اکثر ماں، بہن اور بیٹی کے روپ میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دینے کے لیے تو ہوتی ہیں، لیکن ایک عورت کی حیثیت سے اس کا کردار معاشرے کی ترقی میں بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر معاشرے کو فعال بنانا ہے تو عورت کو آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنا کردار کھل کر ادا کر سکے۔ خواتین کو جس طرح پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں پورٹری کیا جاتا ہے، چونکہ ہم لوگوں نے ایک غیر سرکاری تنظیم نے کافی زیادہ اس کے اوپر کام کیا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ خواتین کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں منفی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی تصویر جو دکھائی جاتی ہے وہ ہمیشہ روتی دھوتی ہوئی اور مظلوم اور پستی ہوئی خاتون جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے، جبکہ عورت کی بہادری اور اس کی ہمت کی داد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس کافی زیادہ اگزامپلز موجود ہیں۔ 2005 میں زلزلے کی صورت میں، 2008 میں سیلاب میں آپ نے دیکھا، اور ابھی گزشتہ چند سالوں میں ڈینگی کے وکٹمز کو جس طرح خواتین نے اور خاص کر کے گھر کی خاتون نے جس طرح سنبھالا دیا وہ سب کو معلوم ہے۔ عورت جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ہمت سے وہ اس مصیبت کا مقابلہ کرتی ہے، ڈٹ جاتی ہے، اور وہ جو عمل ہوتا ہے، وہ جو ریاکشن ہوتا ہے وہ قابل تحسین ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ والی چیز میڈیا کے سامنے اسکرینز پر نہیں پیش کی جاتی۔ جب تک یہ کامیابیاں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوں گی، ایسی کوئی تصویر کا نہ صرف قومی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکے گا کہ پاکستان میں بسنے والی جو عورت ہے وہ کس قدر ملک کی ترقی میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ لیکن وہی والی بات، چونکہ میڈیا پر نظر نہیں آتی، اس لیے لوگوں تک اس کی وہ تصویر پہنچ نہیں رہی۔ ابھی ہم لوگ اوبیسلی جو ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں، جب ہم ٹی وی کی بات کرتے ہیں، تو ٹی وی میں جو فریم کمپوز کیے جاتے ہیں تو آئیڈیل فریم یہی ہے کہ اس میں آپ جب بھی کسی معاشرے کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں وہ تمام کمپوننٹس یا وہ تمام عناصر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اس معاشرے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں یا ان پر کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اثر ضرور پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی بھی کمپوزیشن آپ فریم کا بناتے ہیں تو اس میں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں مرد، خواتین اور بچے جو ہیں وہ ضرور شامل ہوں، اور تبھی آپ اس فریم کی کمپوزیشن کو آئیڈیل فریم کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ یہاں پر میڈیا کو ایز اے ڈسمنیشن ٹول کے طور پر لیتے ہیں کہ جی ان کا کام ہے انفارمیشن دکھانا، ان کا کام ہے کہ جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تصویر دکھائی جائے۔ لیکن میڈیا کا کام صرف تصویر دکھانا ہی نہیں ہے، میڈیا کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ایز اے ٹیچر، ایز اے گائیڈ، ایز اے فیسیلیٹیٹر ان تمام مسائل کی بھی عکاسی کرے جو کہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتے، ان کی آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم بہت سی چیزوں میں جہاں میڈیا کی ہیلپ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، وہاں ایز اے ٹرینر، ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے گائیڈ میڈیا کو چاہیے کہ وہ ہماری تربیت جو ہے وہ کرے۔ میڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ فوکس اگر دیکھیں تو مردوں کا ہوتا ہے۔ خواتین اوبیسلی معاشرے کا 50% سے زائد حصہ ہیں، اور جب تک یہ خواتین جو ہے وہ اس فریم میں رپورٹ نہیں ہوں گی، آپ کبھی بھی ایک معاشرہ، ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ غیر متوازن رہے گا، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں غیر امتیازی سلوک ہوتے رہیں گے۔ غیر امتیازی سلوک کس کے ساتھ ہوتے رہیں گے؟ اوبیسلی خواتین کے ساتھ ہوتے رہیں گے، اور خواتین کے بعد بچے جو ہیں وہ زیادہ افیکٹیز کے طور پر سامنے آتے ہیں۔
ہم خواتین، بے شک ہم خواتین کا ذکر کر رہے ہیں لیکن ہم جینڈر کا ذکر کر رہے ہیں، اور جینڈر میں اوبویسلی میل اور فیمیل دونوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ میڈیا کا کام ہے کہ وہ جہاں اس کا کردار معاشرے میں موجود حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانا ہے، وہاں ایسی تصاویر کو بھی لوگوں کو دکھائی جائیں، ایسی تصاویر جو کہ معاشرے میں ایک متوازن معاشرے کو تشکیل دینے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اسٹیریوٹائپ کو فروغ نہ دیں کہ صرف عورت جو ہے وہ گھر میں ہی بیٹھ کے کام کر سکتی ہے، عورت جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی، تو وہ اسٹیریوٹائپس جو ہیں وہ اس کو آگے بڑھاوا نہ دیا جائے، جینڈر کو متوازن طور پر پیش کیا جائے۔ معاشرے میں موجود خواتین کے ساتھ رویہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور معاشرے میں رویہ، چونکہ اوبیسلی ہم میڈیا کی بھی بات کریں تو میڈیا چوتھا پلر ہے، تو میڈیا کا رویہ خواتین کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیزاسٹر میں خواتین بہت زیادہ، کیونکہ جب بھی کوئی قدرتی آفات آتی ہیں یا جب بھی کوئی مین میڈ ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں یا جب بھی کوئی پرابلمز آتے ہیں، تو اگر گھر کا مرد متاثر ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر کی خواتین متاثر نہیں ہوتی۔ الٹیمیٹلی اگر خاوند گھر کا سربراہ ہے، خاوند کی بات کریں، اور گھر کا وہ سربراہ ہے، وہ گھر کے لیے کما کر لے کے آتا ہے، تو اگر وہ کسی طرح افیکٹ ہوا ہے تو اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اثر جو ہے وہ اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے اوپر پڑے گا۔ ایسے میں اوبیسلی ہم نے دیکھا کہ خواتین پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز یا مین میڈ ڈیزاسٹرز۔ اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ بری طرح پس جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے۔ تصویر کو بیسکلی وہی والی بات ہے کہ جب آپ تصویر اجاگر کی جائے تو ویمن سینٹرک رکھی جائے، اور ویمن سینٹرک جب رکھی جائے گی تو اوبیسلی اس سے ایک چیز تو ضرور ہوگی کہ عورت کی حفاظت اور نگہبانی ضرور ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے میڈیا 24 گھنٹے چالو رہتا ہے، لیکن ہمارا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کیا میڈیا جو دکھاتا ہے وہ سینسٹیو ہے، وہ متوازن ہے، وہ نیوٹرل ہے، وہ ان بائسڈ تو نہیں ہوتا؟ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاست کی خبروں کو ہمارے ملک میں جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، اور میڈیا میں آدھے سے زیادہ کرنٹ افیئرز اور آدھے سے زیادہ نیوز جو ہے وہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر ہوتا ہے، انسٹیڈ کہ ہم سوشل اکنامک ایشوز جو کہ تعلیم، صحت اور باقی سماجی انڈیکیٹرز ہیں ہمارے، ان پر میڈیا کا فوکس نہیں ہوتا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم جو بھی لوگ ہمارے سے سن رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ یہ فیڈ فارورڈ آپ ضرور کریں کہ میڈیا کا کام کیا صرف پالیٹکس اور صرف کرنٹ ایشوز کو سامنے لے کر آنا ہے، یا جہاں پر معاشرے میں اتنے برے حالات ہو رہے ہیں، سوشل انڈیکیٹرز روز بروز نیچے جا رہے ہیں، کیا ان کو رپورٹ کرنا میڈیا کی فریم میں نہیں آتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قدرتی آفات سے گویا ایک وقت میں شاید ایک ہی کچھ علاقے کے لوگ متاثر ہو رہے ہوں، لیکن اس کا اثر سب ملک پر پڑتا ہے۔ ایسے میں انویسٹیگیٹو سٹوریز میڈیا کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریہیبلیٹیشن کا کام کی ایک تو مانیٹرنگ ہو سکے اور اس کی جو ہے وہ نگبانی بھی ہم کر سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میڈیا اگر خواتین اور بچوں پر مبنی کوریج نہیں دے گا تو ریہیبلیٹیشن کا کام متاثر ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کو چاہیے کہ امپیکٹ آف ڈیزاسٹر دیکھے خواتین کے اوپر اور بچوں کے اوپر۔ ہم مرد کو بالکل یہاں سے ڈیلیٹ نہیں کر رہے، ہم ان کا ذکر کریں، لیکن ہمارے یہاں پہ فوکس جو ہمارے ڈسکشن کا وہ یہ ہے کہ ہم خواتین کو ہر صورت میں اور بچوں کو فوکس میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ اویئرنیس ریزنگ کی کس حد تک ضرورت ہے، کس حد تک خواتین کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، جب خاص کر کے ہم ڈیزاسٹر کی بات کرتے ہیں اور ان کی خواتین جو متاثر ہوئی ہوتی ہیں، بچوں کی بات کرتے ہیں، ان پر اویئرنیس ریزنگ کے لیے کس حد تک کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس طرح کی قدرتی آفات آتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو بہت زیادہ چائلڈ ٹریفکنگ کے کیس سامنے آئے تھے۔ فیملیز بہت زیادہ بری طرح متاثر ہوئی تھیں، پیرنٹس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، تو جو بچے تھے وہ بہت زیادہ حد تک چائلڈ ٹریفک میں ہو گئی تھی۔ بچے جو تھے وہ بہت زیادہ اغوا کیے گئے تھے، بہت سے بچے جو ہے وہ بچہ مزدوری میں شامل ہو گئے تھے۔ خواتین کے اگینسٹ وائلنس کے قصے اور کہانیاں بہت زیادہ سامنے آ گئی تھیں۔ ارلی میرجز بہت زیادہ ہو رہی تھی کیونکہ لوگوں کو شاید اس کے علاوہ کچھ اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ اچھا بچیوں کی نگہبانی کون کرے گا، نہ تو ان کے باپ کا پتہ چل رہا ہے، نہ ان کے ماں باپ کا پتہ چل رہا ہے، تو ایسی بچیوں کی شادی کر دیں تاکہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ دوسرا خاندان لے جائے۔
اگر فوکس مرد ہوگا تو خواتین اور بچے اوور لک ہو جائیں گے. اسی لیے یہ تمام ایشوز جو اب ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں, اس کے لیے ایک جینڈر سینسٹیو ایک سینسٹیوٹی میڈیا کے اندر اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی, اور میڈیا کو اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ پاکستان نے اس کے قیام سے کئی قدرتی آفات اور بہت سی مصنوعی آفات بھی دیکھی ہیں. ہم نے ابھی ذکر کیا کہ 2005 میں زلزلہ ہوا, 2010 میں آپ نے دیکھا سیلاب, اور ڈینگی تو اوبویسلی ہمارے لیے ایک ایسا ورڈ بنا دیا گیا, ایک ایسا لفظ بنا دیا گیا کہ ہم لوگ خود ڈرنا شروع ہو گئے کہ اچھا ڈینگی جو ہے ایک لا علاج مرض ہے. بلکہ سب ہمارے یہاں پہ سب جانتے ہیں کہ اگر ڈینگی کی بر وقت تشخیص ہو جائے اور لوگوں کو بتا دیا جائے تو یہ ایک قابل علاج مرض تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میڈیا پر ڈینگی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو ہمارے یہاں پہ میڈیا کی کوشش یہ تھی کہ وہ اتنی زیادہ اس نے ہائپ کریٹ کر دی تھی کہ لوگ ایک دم گھبراہٹ کا شکار ہو گئے تھے, اور اچانک جو موت ہو رہی تھی اور ایک عجیب سا ڈر جو لوگوں میں تھا, جو کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس جو تھے لٹرلی اگر ان کو ہلکا سا بھی بخار فیل ہوتا تھا تو دے ور ویٹنگ آؤٹ سائڈ دا ہاسپٹلس. تو اس میں جو ہائپ پیدا کی گئی تھی, جس طرح کی حالت پیدا کی گئی تھی, وہ یہ تاثر دے رہا تھا کہ ڈینگی جو ہے وہ ایک لا علاج مرض ہے. اور اس وقت بھی اگر آپ فوکس دیکھیں تو فوکس جو تھا وہ گورننس کے اوپر زیادہ تھا. اس میں یہ تنقید ہو رہی تھی کہ پنجاب حکومت کو اس تمام چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے پہلے سے کچھ انتظامات کرنے چاہیے تھے, اور پھر تنقید شروع ہو گئی کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ فیل صوبہ ہے. ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز جو تھے وہ بالکل ان کی تعداد ٹھیک نہیں تھی. پہلے تو مرض کی تشخیص نہیں ہو رہی تھی, اور باہر سے لوگوں کو بلوایا گیا تھا اس کی تشخیص کے لیے. تو زیادہ تر وہ کرٹیسائز ہو رہی تھی یہ چیز. اس کے باوجود اگر میڈیا کا زیادہ فوکس یہ ہوتا اس بیماری کے اوپر ہوتا, بنیادی علامات کے طور پر کچھ چیزیں بار بار میڈیا کے اوپر چلتی, جس سے جو سننے والے ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, ان کو پتہ چلتا کہ وہ کون سی ایسی تدابیر ہیں جس کو اوائڈ کر کے ڈینگی سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے جو ریکارڈنگ ہوگی اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایسی کیا گائیڈ لائنز ہیں جس کو اگر میڈیا فالو کرے قدرتی آفات اور مین میڈ ڈیزاسٹرز میں, تو ہم کس طرح بڑے پیراہے میں نقصانات سے بچ سکتے ہیں. شائستہ یاسمین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.